اتنے ماہ تک حمل کو ریموو کروایا جا سکتا ہے. اگر ایشو کو بڑے لیول کا بن گیا نا, زندگی موت کا کوئی ایسا معاملہ بن گیا, تو جب مرضی آپ کروائیں, لیکن یہ عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ جو آپ پوچھ رہے ہیں اس میں تو کوئی نہیں, آپ ضائع نہیں کروا سکتے جی, منع ہے. اگر اولاد کی کفالت کرنا مشکل ہو تو کیا وقفہ کرنا جائز ہے؟ وقفہ کریں, ضرور کریں جی. وقفہ کرنا جائز نہیں, ضروری ہے. وقفے سے اختلاف نہیں ہے, لیکن پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جائے اس کے بعد اگر کوئی ضائع کرواتا ہے اس سے اختلاف ہے. میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں, اس کے گھر والے نہیں مان رہے, اس پر کیا کرنا چاہیے؟ لڑکی راضی ہے تو کیا اس کے ولی کے بغیر نکاح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا جی, ولی کے بغیر تو نکاح ہوتا ہی نہیں, واضح حدیث ہے. اور یہ حرکت نہ کریں. میں ایک لمحے کے لیے پوچھوں گا کہ یہ اگر لڑکی آپ کی بہن ہو اور یہ لڑکا جو ہے نا وہ اس لڑکی کا بھائی ہو جس کو آپ پسند کرتے ہیں, تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ آپ کی بہن کو نکال کے لے جائے آپ کے باپ کی اجازت کے بغیر؟ تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ تو اسلام میں اس کی کوئی اجازت. بہتر یہ کہ آپ قائل کریں, جا کے اپنے ماں باپ کو بھیجیں. آمدن حلالہ کرانے کے بعد سابقہ شوہر سے شادی کرنا جائز ہے؟ وہ حلالہ ہوئی نہیں, حرام ہے, غلط ہے. کوئی شادی واپس نہیں ہو سکتی, ختم. کیا کوئی عورت اپنے سسرال سے ناراضگی کی وجہ سے اپنے والد کے گھر رہ سکتی ہے؟ دیکھیں جی, سسرال آپ نے خاوند کا ذکر تک ہی نہیں اس میں لکھا کہیں. وہ بیچارہ کدھر گیا؟ جھگڑا سسرال سے ہوا اور اپنے باپ کے پاس جا کے رہ رہی ہے, خاوند کتنے ہے؟ اگر تو خاوند کے ساتھ جا کے رہ رہی ہے نا اپنے وہاں پہ میکے, تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن خاوند کو تو چھوڑ کے نہیں جا سکتی. تو بہتر یہ ہے کہ وہ خاوند اگر اس کی مٹھی میں ہے تو خاوند کو کہہ کے تو اپنا گھر الگ کر لے. خاوند کا کام ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا, وہ کرے گا. خاوند کی جو بیوی ہے نا وہ اپنے خاوند کے ساتھ سپورٹیو ہوگی. تو بجائے آپ ادھر جانے کے درمیان میں اٹکے نا, رشتے کے سلسلے میں اپنا فرقہ کیا بتائیں. وہ فرقہ لازمی پوچھتے ہیں. گزارش ہے کہ علمی کتابی رشتہ کیسے تلاش کریں. بات یہ کہ علمی کتابی کوئی فرقہ ہے تو آپ نے اس میں بھی رشتہ نہیں کرنا, کیونکہ علمی کتابی کوئی فرقہ نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں, تو جب بھی کوئی آپ کو پوچھے آپ نے فرقہ نہیں بتانا, آپ نے یہ بتانا ہے ہم مسلمان ہیں. انہیں کہیں کہ ہمارا وہی فرقہ ہے, بلکہ فرقہ تو لفظی نٹوریس ہے, وہی گروہ ہے جو نبی الاسلام, صحابہ اور اہل بیت تھے علیہم السلام اجمعین. وہ آگے کو رہ دیں جی, پھر بھی انہوں نے کہو کہ پھر بھی کتوں ہوں. قرآن میں لکھا ہوا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی یعنی قرآن کو پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو. جب اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن کو پکڑ لو, فرقوں میں مت بٹو, تو اگر میں فرقوں میں بٹتا ہوں تو پھر میرا نکاح کیسے ہوگا؟ میں تو اللہ کے خلاف چل رہا ہوں. پھر آپ کو وہ کہیں گے نہیں, وہ نبی الاسلام نے فرمایا تھا کہ امت میں 73 فرقے بن جائیں گے. انہیں کہیں کہ ہاں یہ تو حضور نے فرمایا تھا کہ ایسا ہو جائے گا, یہ نہیں کہا تھا کہ ایسا کرنا. یہ تو آپ ڈرا رہے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا. اس سے بڑھ کر قرآن میں آیا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, بے شک جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ دیا, لست منہم فی شیء, اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو باقی جو رشتوں والا معاملہ ہے میرے بھائی, اب جتنا بھی پڑھا لکھا طبقہ ہے نا وہ ان گروہوں سے تنگ آ چکا ہے, فرقوں سے بیزار ہو چکا ہے. اس کی آپ ٹینشن بالکل نہ لیں. میرا تو خیال ہے کہ آپ کو پڑھے لکھے لوگوں میں ایسے لوگ کثرت میں ملیں گے جو فرقہ واریت سے ہٹ چکے ہیں. اور جو آ کے آپ سے فرقہ پوچھ رہے نا اس لیے کہ اسے پتا چلے کہ میں نے اپنے فرقے میں کرنا, تو ویسے ہی میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ادھر آپ کو کرنا بھی نہیں چاہیے. وہ آپ کا کفر نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس لیے بھی پوچھ رہے ہوں کہ پتا چل جائے کہ آپ کا کوئی فرقہ ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا فرقہ ہے تو ٹوری جان جائے. ہاں وہ بھی اس چکر جی آئے ہو من کے فرقہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہفتے میں 1-2 دن اگر نمازیں جمع کی جائیں, کوئی وجہ نہ بھی ہو تو کیسا ہے؟ بالکل جی, کوئی مسئلہ نہیں, کر سکتے, آپ کا رائٹ ہے. روٹین نہ بنائیں. روٹین یہی ہے کہ 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھنی ہے. ایون نہج البلاغہ جو شیعہ کی کتاب ہے اس میں مولا علی علیہ السلام کا ایک خط ہے جو انہوں نے اپنے دور خلافت میں گورنروں کے نام لکھا تھا, اس میں 5 نمازوں کے الگ ٹائم لکھے ہوئے ہیں. یہ کتنی حیران کن بات ہے. انہوں نے روٹین بنا لی ہے نا نمازیں جمع کروانے کی, جس طرح سنیوں نے روٹین بنائی ہے کہ جمع نہیں ہونے دینی, جو مرضی ہو جائے. توبہ کر کے پھر غلطیاں کرنا کیا یہ ایمان کی کمزوری نہیں ہے؟ کمزوری ضرور ہے, لیکن اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے نا جی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ جو ہے وہ موٹر سائیکل چلاتا ہے اور بار بار اس کے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اب وہ علاج کروانا چھوڑ دے گا. ظاہر ہے جتنی بار اس کو خراش آئے گی اس نے علاج تو کروانا ہے نا. اگر یہ چھوڑ دے گا تو اس طرح تو مر جائے گا. اس طریقے سے آپ کی روحانی موت ہو جائے گی اگر آپ توبہ نہیں کریں گے. گناہ روزانہ 1000 دفعہ بھی ہو جائے, آپ نے اللہ کی طرف رجوع لانا ہی لانا ہے. ہاں, رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں, اس میں تجدید ایمان بھی ہے, اس میں توبہ بھی ہے, سب کچھ اس کے اندر شامل ہے. وہ آپ کرنا ہی کرنا ہے آپ نے, کیونکہ اللہ کے سوا ہماری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. تو توبہ آپ کرتے رہیں, توبہ قبول ہوگی. میرا تعلق بریلوی مکتبہ فکر سے ہے. میرے والد صاحب امام مسجد ہیں. جہاں میں رہتا ہوں اس علاقے میں اکثریت بریلویوں کی ہے. میں کیسے دعوت کا کام شروع کروں؟ ابھی تو میرے بھائی مہربانی کر کے آپ کوئی دعوت کا کام شروع نہ کریں. ہاں آج تک ہو میرے, ہاں اے نہ کہاری شہید ہو جاؤ. ہاں
ابھی آپ صرف یہ کریں کہ ابھی آپ دین سیکھیں, ٹھیک ہے, تسلی کے ساتھ تھوڑا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, پھر پیار محبت سے اپنے والد صاحب تک بات پہنچائیں گستاخانہ عبارتوں کے اوپر. قرآن و سنت کی دعوت بریلویوں کو دینا بالکل فضول ہے. یہ قرآن و سنت کو مانے تو تب ان کے سامنے ہم بات رکھیں نا. یہ مانتے ہیں بابوں کو, تو ان کے ساتھ آپ نے چشتی رسول اللہ پہ بات کرنی ہے, ان کے ساتھ آپ نے گستاخانہ عبارتوں پہ بات کرنی ہے, کیونکہ یہ وہ گالیاں ہیں گستاخیوں کی جو یہ وہابیوں کو, دیوبندیوں کو, اہل حدیثوں کو دیتے تھے, اور ہم ان کے ساتھ ہیں. اس زمانے میں بھی ساتھ تھے, آج بھی ساتھ ہیں کہ گستاخی پہ زیرو ٹالرنس ہے. بس ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ کے بابے بھی یہی کچھ کر کے گئے ہیں. جب وہ اپنے بابوں سے ٹوٹیں گے نا, پھر یہ اللہ کے نبی کے ساتھ جوڑیں گے. ہاں انشاءاللہ تعالی. اسی کو میں نے انجینئر کی ڈاکٹرن کا نام دیا ہے. میرے دوست اکثر مجھے بولتے ہیں کہ تم گمراہ انسان کی پیروی کر رہے ہو. یہ بندہ ان بزرگوں کا مذاق اڑاتا ہے جن کی وجہ سے دین پھیلا. یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک کی میں توہین کرتا ہوں نا, جن کی وجہ سے دین پھیلا. یہی کہنا چاہ رہے ہوں گے ہیں, یہ چشتی رسول اللہ پارٹی ہے 90 لاکھ. ہم پوچھتے ہیں کیا ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ نہیں پڑھایا؟ تو اب بریلویوں نے اس دور کا معین الدین چشتی اسے کیوں نہیں مان لیا؟ ہاں اگر کرائٹیریا کلمہ پڑھانا ہے. ویسے میں اپنی طرف تو آ ہی نہیں رہا, میں نے تو لاکھوں بریلویوں کو, دیوبندیوں کو, اہل حدیث کو اور شیعہ کو کلمہ پڑھایا صحیح والا. پہلے بھی خیر مسلمان ہی تھے وہ. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا, پتہ کیا کہیں گے؟ وہ دے عقیدے ٹھیک نہیں. سرکار تو بابے دے بھی عقیدے ٹھیک نہیں. ہاں پھر آپ کو حدیثیں بھی سنائیں گے جی, بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. سرکار ہمارا بھی یہی نظریہ ہے کہ جن لوگوں کے عقیدے درست نہیں تھے, اگر ان کی وجہ سے آپ کو کلمہ نصیب ہوا تو فاسق سے دین کا کام اللہ تعالیٰ نے لیا. باقی یہ جو آپ نے, اگر اس میں خدا نخواستہ میری طرف اشارہ تھا, یقیناً میری طرف اشارہ ہے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ساتھ تو کوئی اٹیچ ہی نہیں ہوا. بتائیں کسی کے پاس چندے کی رسید ہے میرے نام کی کٹی ہوئی؟ ہاں. یا میں نے اس کے گلے میں کوئی 3 رنگ والا یا 4 رنگ والا کوئی جھنڈا لٹکایا ہو کہ تو میری جماعت میں آ گیا؟ یا میں نے یوں ہاتھ رکھ کے کوئی پیری مریدی کی بیعت لی ہو؟ نہیں. جب کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں ہے تو میرے ساتھ کون اٹیچ ہوا ہے؟ آپ تو اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں. اللہ کے بندوں, میں نے تو اپنی آڈینس اور اپنے درمیان بھی قرآن اور سنت رکھے ہوئے ہیں کہ میرے ساتھ تو کوئی اٹیچ ہی نہیں ہوتا. جو بھی آئے گا اتنے ہی آگے جفی پائے گا. میرے تک کتنے پہنچ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی تک پہنچ رہے ہیں. اس دور میں جہاں انٹرنیٹ کی وجہ سے علم حاصل کرنا آسان ہو گیا, لیکن اب بھی لوگ ان مزارات اور بابوں کے فتنے سے باہر کیوں نہیں نکل رہے؟ اس کی وجہ ہے کہ جو شخص ہدایت کا طلبگار ہوگا اسی کو ہدایت ملے گی. یہ ذہن میں رکھیے گا. ان کو تو چھوڑ دیں. آپ کے پڑوسی ملک انڈیا میں آلموسٹ 1 ارب کے قریب لوگ آج کے اس ماڈرن دور میں بھی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. یہ کتنی حیران کن بات ہے. اور اس سے بڑھ کر حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا میں امریکہ کے بعد سب سے زیادہ پی ایچ ڈیز انڈیا کے اندر ہے. اسی لیے تو پھر پی کے فلم بنی ہے نا. پڑھے لکھے لوگوں کے بھی کیا عقائد اور نظریات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کہا کرتے تھے پڑھے لکھے جاہل. یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں. یہ بس ایک فیلڈ میں پڑھ لکھ گئے ہیں, دوسری فیلڈ میں زیرو ہیں. دین کو انہوں نے سیریس نہیں لیا. اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہ جو آپ سوچ رہے ہیں, اللہ کے فضل سے تبدیلی آئی ہے نا جی. آپ کو نظر نہیں آ رہی یار پوری دنیا کے اندر تبدیلی؟ دنیا کا اس ٹائم مسئلہ ہی ہے. مجھے تو خطرہ ہے کل کو دجال نکلا ہے, یہ دجال کو بھی کہیں گے کہ سر تو بعد کریں گے فی الوقت انجینئر صاحب نے کچھ کر لئی ہے. ہاں وہ کہتے ہیں جی دجال سے بڑا فتنہ, وہ کہتے ہیں کہ جی اسلامک ہسٹری میں اتنا بڑا کوئی فتنہ نہیں آیا. وہ جس پیر صاحب نے میرے سر کی قیمت رکھی تھی نا, اس کی ایک تقریر میں اس نے کہا ہے کہ آج تک پوری اسلامک دنیا میں, اسلام کے پورے 1400 سال میں انجینئر سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے. میں بالکل ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں اس بات میں کہ واقعی 1400 سال میں مجھ سے بڑی آپ کے اوپر کوئی آزمائش نازل نہیں ہوئی. یہ فتنہ عربی والا ہے, کیونکہ انہوں نے تو مکے مدینہ کی آوازیں لگا کے اللہ رسول کے نام پہ دھوکہ دے کے اپنے بزرگوں کے قدموں میں گرایا تھا. ان کا تو فراڈ چل رہا تھا, ان کے چندے تو چل رہے تھے, ان کو کسی نے آگے للکارا ہی نہیں تھا, کسی کی جرت ہی نہیں تھی بات کرے. اور پہلے تو حکمران بھی ان کی گرفت میں ہوتے تھے, جو کوئی آواز اٹھاتا تھا حکمرانوں کے ذریعے اسے قتل کروا دیتے تھے.